بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ایمان افروز بیان میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ہستی کی طرف جسے دنیا محبوب الہی کے نام سے یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسی روحانی شخصیت جن کی زندگی کا ہر لمحہ محبت، عاجزی، عبادت اور انسانیت کی خدمت میں گزرا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے مشکلات کے باوجود اپنے بیٹے کو بہترین دینی تربیت دی۔ چھوٹی عمر میں ہی آپ کا دل عبادت اور ذکر کی طرف مائل رہتا تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے۔ یہ وہ عظیم روحانی چراغ ہیں جنہوں نے محبت، اخلاص، انسانیت اور خدا کی یاد کو لوگوں کے دلوں میں ایسے روشن کیا کہ آج صدیوں بعد بھی ان کی خانقاہ سے فیضان روحانی مسلسل جاری ہے۔ آپ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ پاک کی محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ غریبوں کی دستگیری، ٹوٹے دلوں کے مرہم اور خلق خدا کے ساتھ بے پناہ شفقت، یہ سب آپ کی شخصیت کے نمایاں نقوش ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ خدا رسیدہ بزرگ خاتون تھیں۔ ان کے ذات کے ساتھ بہت سارے کشف و کرامات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی والدہ ماجدہ کو کوئی بھی ضرورت پیش ہوتی، اس وقت 500 بار درود شریف پڑھتی اور اللہ کے حضور میں دعا کرتی، اسی وقت ان کا مقصد حاصل ہو جاتا۔ ایسے کئی واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ان کی کنیز بھاگ گئی تھی، اس وقت بھی انہوں نے مصلی پر اجلاس فرما کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات کرنے لگیں اور سر سے آنچل اتار دیا اور کہا کہ یا اللہ تعالیٰ، جب تک تو میری مراد پوری نہ کرے میں سر پر آنچل نہ رکھوں گی۔ اسی عرصہ میں ایک شخص غیب سے پہنچے اور آواز دی کہ یہ لونڈی اس گھر سے بھاگی تھی، پکڑ لایا ہوں۔ اور یہ باہر آئے اور کنیز کو لے آ کر اپنی والدہ ماجدہ کے خدمت اقدس میں حاضر کیا۔ واللہ علم۔ جب ان کی والدہ محترمہ کا وقت وصال آیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کچھ دن تک بیمار رہیں اور اس مدت میں انہوں نے شوربہ تک نہیں پیا اور چشم مبارک ان کی دن رات بہتی رہتی تھی۔ الغرض جب نئے چاند کی رات پہنچی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ مبارکہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سر ان کے قدم مبارک میں رکھا
اور تہمینیت ماہ نو کے موافق عادت ماحود کی بجا لایا۔ ان کی والدہ محترمہ آپ دیدہ ہو گئیں اور ان سے پوچھا کہ آج کی رات چاند رات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا ان کی والدہ محترمہ نے کہ آئندہ مہینہ جب یہ چاند رات آئے گی تو سر کس کے قدموں میں رکھو گے اور محبت کی نگاہ سے تمہیں کون دیکھے گا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں آیا کہ ان کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وہ رونے لگے اور کہتے ہیں کہ دل میرا ہاتھوں سے جاتا رہا۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے التجا کیا کہ اے مخدومہ جہاں، مجھ غریب بیچارہ کو کس کے سپرد کرو گی؟ ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں صبح کو دوں گی۔ آج کی رات جاؤ گھر میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس رہو اور ان کے حکم کے مطابق ان کے گھر میں انہوں نے رات گزاری، جو گریا و وزاری میں گزری۔ اور صبح ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ کی کنیز ان کے سامنے آئی اور کہا کہ حضرت والدہ صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، زندہ تو ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ رات کو اچھے رہے؟ تو یہ ان کے قدم مبارک میں گرے اور زار و قطار رونے لگے اور عرض کیا کہ میری خوشی تو آپ کی سلامتی سے ہے۔ ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا یاد ہے کہ رات کو مجھے ایک بات پوچھی تھی تم نے، اور میں نے اس کے جواب کا وعدہ آج کے روز کیا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا ہاں مجھے یاد ہے۔ ان کی والدہ محترمہ نے فرمایا اپنا داہنا ہاتھ ادھر لاؤ۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ پیش کیا تو انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑا اور منہ آسمان کی طرف کیا اور کہا الہی اس غریب بیچارے کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہی ایک لفظ فرما کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئی۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے اس کلمے سے نہایت خوش ہوا۔ اگر یہ مخدومہ میرے گھر ایک مرداری یا ہیرے جواہرات سے بھر دیتی تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یاد۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی پسندیدگی تو کل پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔